اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ہم جو آپ کے سامنے قرآنی آیات سے کچھ تذکیر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں آپ تک پہنچنے کا، اور قرآن مجید حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اور جو آج میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت لکھی ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ بقرہ کا پہلا سورہ فاتحہ، یہ دونوں کا شان نزول ایک ہی ہے، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ رات کو سوتے وقت آپ کو اندازہ ہے کہ یہ فرشتے ان کے اوپر کھڑے رہ ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور حقیقت بات یہی ہے۔ لیکن یہ جو آیات میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ فلسفہ قرآن کی معراج ہے، فلسفہ قرآن کی معراج ہے، اور اس میں جو میں نے عنوان مرتب کیا ہے کہ انسان کے انسانی جسم کے دو اعضاء کی اصلاح۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات تو کچھ اور ہے اور یہاں کوئی بات اور شروع ہوئی ہے، تو اس آیت پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کو اپیل کر جائے، سمجھ آ جائے، اور آپ پھر اس پہ مجھ سے کمنٹس کریں، پھر مجھ سے پوچھیں، اور پھر میں آپ کو قرآن سے اس کی استدلال بھی کروں، اور پھر میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں، اور پھر ہم سب اکٹھے مل کر قرآن مجید کی طرف راغب ہوں کہ اتنی بڑی فلسفے کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہم نے اس میں شاید غور و فکر ہی نہیں کیا۔ تو دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے واسطے اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تو بات درست ہے۔ آدمی مر گیا تو کس کے لیے؟ اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ زمین دیکھ، فلک دیکھ، چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے بات سمجھ آ رہی ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے۔ بہت فن خان دنیا میں آتے رہے، فرعون بھی آتا رہا، حامان بھی آتا رہا، شداد بھی آتا رہا، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے لوگ آتے رہے، لیکن اس دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ نے قوموں کو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دیکھیں، حضرت ہود کی قوم دیکھیں، حضرت صالح کی قوم دیکھیں، حضرت شعیب کی قوم دیکھیں، حضرت لوط کی قوم دیکھیں، ایک نافرمان بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ رہنے نہیں دیا۔ لیکن آخر قرآن مجید نے جو بات کی ہے اس پر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور وہ رہنمائی کیا ہے کہ واقعی حقیقت میں زمین و آسمان کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے جو جو چیز بنائی ہے وہ اس کا مالک ہے۔ آپ دیکھیے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء واللہ علی کل۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات قرآن نے یہاں کہی کہ اللہ تو انسان کے اندر جو مخفی چیزیں ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، 7 پردوں کے اندر جو ماں کا رحم ہے اس میں بھی وہ جانتا ہے، کوئی چیز اسے چھپ نہیں سکتی۔ آپ آیت الکرسی میں دیکھیں تو آدمی ان باتوں کو غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی ہستی کو نہ پہچانے تو یہ پھر آدمی کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو 2 قوتیں دی ہیں، ایک انسان کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، ایک سننے کی صلاحیت ہے۔ چلیے یہ بولنے اور سننے کی صلاحیت پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن یہاں اس آیت میں دیکھیے
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ، اور اگر تم چھپاؤ، ظاہر کرو کوئی کسی اپنے جی میں کسی چیز سے، کسی چیز کو ظاہر کر دو، اپنے اعمال سے کسی چیز کو ظاہر کر دو، او تخفوہ، یا اپنے جی میں کسی چیز کو چھپا لو، تو یحاسبکم باللہ، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ آیت بہت آسان ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ رکھا، ذرا غور کریں۔ ہم مفسرین کو دیکھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کیا کہا، مفسر تو خود قرآن ہے، اس میں دیکھیں اب جب یہ آیت اتری ہوگی تو صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ وہ زارو قطار روتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ہاں ہم سے کوئی غلط کام سرزد ہو جائے تو ٹھیک ہے، یہ تو ویلڈ ہے نا بات کہ ہمیں اس کی سزا ملے، اللہ معاف کر دے تو کر دے، لیکن جو ابھی ہم نے دل میں چھپائی ہوتی ہے بات، ظاہر بھی نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے ہم اس کا بھی محاسبہ کریں گے۔ اب بتائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو دل ہے وہ دل آزاد ہے۔ علامہ نے تو بڑی خوبصورت بات کہی، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل دو اعضاء کی بات میں کر رہا ہوں، ایک دل کی بات کر رہا ہوں، پہلے دل پہ آ جائیے، بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ دل آزاد ہے، دل کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہر برائی جو دیکھتا ہے سو کرتا ہے میری ہو جائے، میں لے لوں، میں اس تک پہنچ جاؤں۔ اس دل کا علاج جو قرآن مجید نے دیا ہے وہ روزہ ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے، میں نے ابھی پوری آیت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے اس دل کے حوالے سے کہ روزہ اس دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، نفس کی خواہشات ہیں، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے کیا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے، ہم نے تو یہ دیکھا دل مانگے، اور کیا مراد ہے اس سے؟ یہ دنیا ہے، اور دل جو ہے وہ دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے، دل آزاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک بات کہی، اس کا حوالہ میں ڈھونڈوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کے دل میں اس کا کوئی خیال ہے، اور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حوالہ تو وہ بھی ڈھونڈ لیجیے، کہ بیک وقت میرے پاس 10 بیویاں رہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ میرا کچھ زیادہ ہی میلان رہا ہے۔ تو دیکھیے دل تو پھر آزاد ہوا نا۔ ایک صاحب آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ دل میں خیال بڑے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے کہ نماز میں خیال مجھے نہیں آتا۔ آپ نے کہا اچھا یہ 2 چادروں میں سے ایک چادر دے دوں گا، نماز پڑھو۔ خیال آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ دل جو ہے یہ آزاد ہے۔ وہ ایک دور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دل کی بات پہ مت جائیے، دل کا کہا مت مانیے، کہ کوئی راستے میں چلتے ہوئے آپ کے پاس کوئی بیگ گرا پڑا ہے تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ چھوڑو یار اس کو، نہیں، کوئی مر گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا تو جی کہتا ہے چھوڑو یار پڑا رہنے دو، نہیں، دل کی بات کو مت مانو، یہ تو آزاد ہے، یہ آزاد ہونا چاہتا ہے، نہیں، اس کو دیکھو اس بیگ میں کیا پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کہ وہ مرا پڑا ہے، اس کو ہاسپٹل پہنچاؤ۔ انسانی ہمدردی کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے جو دل کے بارے میں بات کہی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ۔ اگر میں یہاں آیات کا ریفرنس دے رہا ہوں تو اگر میں ترجمہ نہ کروں تو یہ بھی اچھا ہے،
لیکن میں نے اپنا مضمون مکمل کرنا ہے کہ دل کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو اب ایک دل ہے اور جس کے بارے میں آزادی کی بات ہمارے سامنے آئی ہے، اور دل میں جو خیالات پیدا ہوں گے، اللہ کہتا ہے میں ان خیالات کا بھی حساب اب لوں گا۔ اب بتائیے ہم کہاں جائیں؟ صحابہ ذات ازار و قطار روتے آئے، اور آگے پھر کہا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، یہاں پس وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، پس وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ اب یہاں بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک دوسرا جو انسان کے جسم میں اللہ نے ایک کنٹرول پاور دماغ دیا ہے، جس میں وہ عقل اور شعور آتا ہے، اور سارا انسان کا جسم جو ہے وہ دماغ کے تابع ہے، کنٹرول میں ہے۔ جب تک دماغ اوکے نہیں کرتا جسم کا کوئی حصہ ہلتا نہیں۔ انسان کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا رہے اور وہ دماغ میں جاتا ہے، اور دماغ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ میں دل کی بات مان لوں یا دل کی بات نہ مانوں۔ آپ یقین جانیے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دل جو ہے اس میں جو خیال آیا، اور دماغ پھر سوچتا ہے کہ دل کی خواہش تو بڑی اچھی ہے کہ کسی کی عورت دیکھ لوں اور اس کو پکڑ لوں اور لے لوں، لیکن دماغ کہتا ہے مار بڑی پڑے گی، زنا ہوگا تو سنسار بھی ہوگا۔ دل اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو برائی سمجھا، اس کی سزا سنا رہا ہوتا ہے، دل پھر کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو دماغ جو ہے اس کا ایک چیک ہے، اس کا کنٹرولنگ پاور ہے۔ اگر دماغ سے دیکھیں، ہم نے پہلے بہت باتیں سنی ہوئی تھی، میں نے ابھی آپ کے سامنے دل کی باتیں رکھی ہیں، لیکن پہلے تولو پھر بولو بھی ہم نے سنا ہوا تھا کہ پہلے بات کو تولو، دل کیا کہتا ہے، پھر زبان سے نکالو۔ اگر زبان سے نکلا بات نکل گئی تو واپس نہیں آئے گی۔ زبان کا جو زخم ہے تلوار کے زخم سے کہیں زیادہ ہے۔ آج ہم نے اس پہ کہاں احتیاط کی ہے؟ ہمارا یہ سوشل میڈیا جو ہے، اس میں جو آدمی جو منہ سے نکلتا ہے کرتا چلا جاتا ہے، چاہے اس سے انسانوں کے کتنے ذہن بدل جائیں یا کتنا فطور مچ جائے۔ اس بات پہ کبھی ہم نے نہیں سوچا، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ اتنا سلیم ہونا چاہیے کہ دل کو کنٹرول میں رکھے اور دل کی کسی غلط بات کو نہ مانے۔ اللہ انسان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، دل کے خیالات کو کیا کرنا، آنے دیں اس کو، لیکن دماغ جو ہے اس کے اندر ایک جو پلس اور مائنس کی جنگ چھڑتی ہے۔ اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کی سوچ وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دل کو کنٹرول کریں اور آپ مثبت طریقے طرف چلے جائیں۔ یہ ہے۔ ہاں، اگر آپ کا دماغ جو ہے دل کے پیچھے لگ کے چلا گیا اور غلط عمل سرزد ہو گیا تو پھر تو سزا کا مستحق ہے سو ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بخش دوں گا۔ جو دل کے اندر خیال آئے اور دماغ اس کو کنٹرول کر لے اور دماغ اس کو غلط کام نہ کرنے دے تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ یہ اب اس بخشنے کا تعلق ہے اس آیت سے، دیکھیے کہ جو دل کے اندر خیال پیدا ہوا اور عمل نہیں ہوا تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ یہ بات یہاں متصلاً قرآن لے کے آیا، اور یہاں دیکھیے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اب اس کو ادھر دیکھیے ان تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو گے جو بات تمہارے جی میں آئی تھی اور اس پر تم سے عمل سرزد ہو گیا تو پھر تم عذاب کے مستحق بنو گے۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے اور کمال اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت نمبر 268 میں آئی ہے، اور وہاں بھی تیسرے پارے کی آیت ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یہ آیت ہے کمال درجے کی کہ شیطان تم کو فقر و فاقے کی، اور کہاں آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اس کے ساتھ متصلاً آیت آئی ہے الشیطان یعدکم الفقر، یعدکم الفقر۔ اب اس آیت میں بھی دیکھیے
فقر شیطان تم کو فقر و فاقے کا حکم دیتا ہے اور وہ برائی کا تمہیں حکم دیتا ہے. واللہ مغفرۃ منہ و فضلہ. اب وہاں جو مغفرت ہے وہ اس مفلسی کے حوالے سے ہے. اگر فحاشی سرزد ہو گئی تو اللہ بخش دے گا، اور جو مفلسی کی بات آ رہی ہے اس کا منہ و فضلہ کی بات آگے چلی گئی ہے. وہ ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ لیکن دیکھیے شیطان کے عملوں کو قرآن مجید نے اسی موقع پر بیان کیا ہے کہ اپنے شیطان کو پہچانو. اگر اپنے شیطان کو پہچانتے ہو تو دیکھیے کیا خوبصورت آیت ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرہ. اللہ حکمت اور دانائی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جو دیا گیا حکمت اور دانائی یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرہ، پس تحقیق وہ خیر کثیر دے دیا گیا اسے. تو اس اعتبار سے دیکھیے اپنے دشمن کو پہچاننا اور وہ آپ کے دل کے اوپر اثر کر رہا ہوتا ہے. میں تھوڑا سا اور آپ کے سامنے بات رکھوں، سچی باتیں ہیں کہ یہ دل کی دھلائی جو ہے، دل کی پاکیزگی جو ہے جسے آپ قلب سلیم کہتے ہیں، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ ابراہیم قلب سلیم لے کے آیا. لیکن اس کے بعد کس کے بارے میں یہ کہا ہوگا؟ یقینی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب سلیم، صحابہ کا قلب سلیم کمال درجے کی بات ہے. لیکن آج کے دور میں قلب سلیم ہونا، اس سے یہ پھر رہبانیت شروع ہوئی ہے. پھر رہبانیت وہ ترک دنیا ہوئی ہے، اور پھر رہبانیت بھی اس کو اختیار نہیں کیے رکھا، جس سے وہ خرابی پیدا ہوئی. اور اللہ نے اس کو کہا کہ یہ بھی راستہ جو تھا آتا تو میری طرف تھا، لیکن وہ ترک دنیا والا معاملہ بھی دین کا معاملہ نہیں ہے. دین میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، اور پھر دل کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے روزے کا ایک حوالہ دیا ہے کہ وہ انسان کی نفس کا تربیت کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.